آج کی تلاوت میں سورہ رعد کا بقیہ حصہ، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل شامل ہیں اور تمام مکی صورتیں ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے جو باقی ماندہ حصہ رہ گیا تھا اس میں 4 رکوع شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حق کو پسند کرنے والے، جو اللہ کے دین میں حق ہے اس کو پسند کرنے والے ہیں، وہ صبر اور نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے اوپر ہمیشہ نعمتیں فرماتا رہتا ہے اور سلامتی بھیجتا ہے، ابدی نعمتیں ان کے مستحق ہوتی ہیں، اور وہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور جو عہد کے توڑنے والے ہیں وہ ان کو اللہ رب العزت جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور پہلے نبی بھی کتابیں لے کے آئے اور پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو اور اپنے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ مکہ والے، یہ عرب جو بھی جھٹلا رہے ہیں آپ کو، یہ کوئی ابھی سے نہیں جھٹلا رہے، پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور رسولوں کا وہ استہزاء کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ اگر بھیجا گیا ہے ہماری طرف تو آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہمارے اوپر پہلے عذاب نازل کر لیں، تو اس کے بعد پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ دنیا اور اخروی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کا مستحق قرار دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو آل فرعون کی طرف بھیجا اور ان کی وہی پہلے والی جادوگروں والی جو کہانی تھی، سٹوری تھی، اس کو ریپیٹ کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ رسول میں یہ لوگ شک کرتے ہیں کہ جو اس رسول کو بھیجا گیا واقعی کہ اللہ کا رسول ہے، واقعی اس پہ جو کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی کتابیں ہیں، رسول ہر ذریت کی طرف آئے، ہر محفل، ہر ایک گروپ کی طرف آئے ہیں، اور اللہ جس سے چاہتا ہے وہ حساب لیتا ہے، اور اللہ کے پاس گواہ بھی ہیں، وہ فرشتوں کو بٹھا کر کے اکٹھا کرتا ہے تمہارے نامہ اعمال کو، اور پھر ان کو گواہ کے طور پر قیامت کے دن وہ پیش کرے گا۔ ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات بینات میں کہ کتاب کا نزول ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس سے اندھیرے چھٹ جائیں، روشنی پھیل جائے، اور لوگوں کو دین کے سمجھنے میں آسانی ہو اور دین کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور ہم نے ہر رسول کو لوگوں کی ہدایت کی طرف بھیجا ہے، اور یہ کوشش کیا ہے کہ وہ رسول اس علاقے کی مروج زبان کے مطابق لوگوں سے بات کرے تاکہ لوگوں کو دین سمجھنے میں آسانی ہو۔ ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے فضل میں اضافہ کر دے گا، تمہاری اوپر اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور فضل اور ہمیشہ آتا ہی اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم رسالت میں شک نہ کیا کرو، یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ اور رسول کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اور ہوتے تو ہم بشر نہ ہوتے، ہم تو تمہاری طرح بشر بنا کے بھیجے گئے ہیں تاکہ تم سے اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا درس اور سبق حاصل کرو۔ کافر رسولوں کو اپنی بستیوں سے نکال دیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ برتر ذات سے ہیں، کم سٹیٹس کے ہیں، تو یہ رسول کیسے بن گئے، اب ہم ان کی گائیڈنس میں ان کے پیچھے چلیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے موت ہر جگہ پہ ہے، اگر تم اس جگہ سے مجھے نکال دو گے تو باقی اگر موت تمہیں یہاں پر بھی نہیں چھوڑے گی۔ پھر کافروں کے اعمال، اللہ جتنے زیادہ اعمال بھی کر لیں، اللہ قیامت کے دن راکھ کا ڈھیر بنا کے ان کے سامنے کرے گا جس میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر عذاب نازل نہیں آئے گا۔ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے عذاب کا بھی، وہ عزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کا مکالمہ ہوگا ان کے ماننے والوں کے ساتھ کہ کیا ہم نے دنیا میں تمہیں ذلیل کیا، تو وہ دنیا میں ہم نے کرنا تھا، ہم نے کر دیا، اب یہاں پہ آ کر کے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم بھی وہ بھگتو گے۔ لازمی بات ہے، شیطان کہے گا کہ جو میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا ہوا وہ میں بھی بھگتوں گا۔ تو نیک لوگوں کی جگہ ابدی نعمت ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ زمین میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ دوسری جگہ پر بھی بھلائی پھیلاتی ہیں، جبکہ کلمہ خبیثہ کی جڑیں کوئی مضبوط نہیں ہوتی، وہ شر پھیلاتی ہیں اور شر کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی ویلیو بھی جہنم کی طرف جاتی ہے، اور جہنم پھر ان کے لیے اماجگاہ بن جائے گی، اور وہ بہت بری اماجگاہ ہے۔
اللہ کے بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں وہ مکان ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کی کائنات پوری کائنات تسخیر کی ہوئی اللہ رب العزت نے، اس میں سے اللہ نے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ کبھی تم نے ہواؤں کو دیکھا، اس نے مسخر کر دیا، سورج چاند کو دیکھا، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، رات دن کو دیکھا، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، مویشیوں کو دیکھا، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک آیت میں ایک ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا، بیاب ہو گیا وادی میں اپنے اہلیہ کو لے کر کے جا کے اس شہر کو آباد کیا صرف اللہ کے حکم پہ۔ شہر کو آباد کرنے کے بعد، چھوڑنے کے بعد جب واپس پلٹے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ڈھیروں دعائیں کی۔ کبھی شہر میں رزق کے لیے دعا کی، آج تک اس شہر میں اللہ رب العزت نے بے موسم پھلوں کو بھی خشک اور ختم نہیں ہونے دیا، صرف حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا صدقہ۔ ان کا ذکر کیا گیا، ان دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کے مختلف مناظر لوگ دیکھیں گے، اور اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو اٹھائے پھر رہا ہوگا اور کہے گا کہ یہ میرا اعمال ہے، دیکھو۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت بدل کے رکھ دے گا، لوگ حاضر کیے جائیں گے، مجرموں کو اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پوچھے گا اللہ کیا یہ قرآن کا پیغام میں نے نہیں بھیجا تھا تمہاری طرف، اپنی طرف کتابیں رسول کو دے کے نہیں بھیجی تھی؟ تم نے انکار کیا، آج کا دن بدلے کا دن ہے، تمہیں بھگتنا ہوگا۔ سورہ ہجر میں اللہ رب العزت نے وہی 3 چیزوں کا بڑا ذکر کیا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 بعث بعد الموت۔ تینوں کا ذکر کر کے 3 سٹوریاں اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کی ہیں، حضرت موسیٰ کی، حضرت ابراہیم کی ایک رکوع میں، اور ایک اصحاب ہجر کی۔ پتھروں کو گھڑ کر کے اپنے مکان اور محلات بنایا کرتے تھے، لوگ دور دور سے ان کے محل دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کو آ کے توحید کی طرف بلایا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اسی پتھروں والے محل کے اندر ہی ان کو دھنس دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ سب خوبصورت آسمان اور زمین سجائی گئی تو آپ کے لیے ساری چیزیں موضوع برابر کر کے بنائی گئی۔ ایون انسان کا بھی تو نے اپنی تخلیق کے اوپر غور کیا، ہر چیز تمہاری برابر اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اور اے رسول ہم نے آپ کو اس کائنات کی طرف بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یقین کیجیے آپ مجنون نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کلام نازل ہوا ہے تو یہ مجنون لوگ ہیں۔ انسان کو تخلیق کیا گیا، اسے مسجود ملائک بنایا گیا، جنت کی نعمتیں ہیں، بندوں کو میرے غفور ہونے کا آگاہ کر دی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ یوں سمجھیے اگر کوئی بندہ کان میں کسی کی آ کے کہے میں تیرا دوست ہوں اور تیرا بڑا مہربان ہوں، بندے کا کیا کیفیت بنے گی؟ اللہ کا یہ انداز ہے اس آیت مبارکہ میں، میرے بندے کو آگاہ کیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم کی طرف فرشتوں کو بھیجا مہمان بنا کر کے، قوم لوط کی طرف بھی رسول آئے، وہی جو پہلے واقعہ گزر چکا ہے، پھر اس کو نیست و نابود کیا۔ اصحاب حجر کا واقعہ، اللہ کا حکمان پہنچا، قیامت کا ٹائم آ گیا، اللہ کے خالق ہونے کا ذکر کیا گیا۔ چوپائے مختلف قسم کے چوپائے ہیں، بعض چلنے والے ہیں، بعض رینگنے والے ہیں، یہ دنیا کا جمال ہے، مختلف قسم کی کھیتیوں میں جمال ہے، یہ خوراک تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ آسمان سے پانی برسایا، کبھی زمین خشک پڑی ہوتی ہے، خشک زمین پتھروں کی مانند ہو جاتی ہے، اللہ پانی بھیجتا ہے، وہ پانی جب پتھروں کے اوپر جیسی زمین پہ پڑتا ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت سرسبز و شادابی اگا دیتا ہے، تو وہ اللہ ہوتا ہے، وہ کھیتیاں اگاتا ہے، کھیتیوں میں زیتون بھی اگتا ہے، کھجوریں بھی اگتی ہیں، انگوروں کے گچھے بھی ہوتے ہیں، کون اتنے خوبصورت رنگا رنگ گچھے اور کس طرح خوبصورتی سے ترتیب وار لگا دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ سورج چاند ستارے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم ایک اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارا بھی ایک ہے، میرا بھی ایک ہے، وہ جانتا ہے ہر راز کو، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، پہلے لوگوں کے مکر و فریب کو بھی وہ جانتا ہے جو پہلے قومیں ہم نے تباہ کی ہیں، پھر قیامت تک تمہیں یہ واضح ہوتا چلا جائے گا اور پھر قیامت کو بھی یہ واضح ہو کے رہے گا۔ اللہ کی منشا نہیں ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ ان کے پاس دلیل اور حجت قائم کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ باقی نہ رہے۔ مہاجرین کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، یہ لوگ صابر ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں۔
ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ دو خداؤں کا انکار کر کیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ کائنات میں دو خدا نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو نظام درم برم ہو جاتا۔ ان کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دو خداؤں کے اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے بندے کو، جب وقت آن پہنچتا ہے تو بندے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت دیر نہیں لگاتا اس کا بدلہ دینے میں۔ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے، کیسے اللہ نے اونٹوں کو پیدا کیا، کیسے اللہ نے بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا۔ اللہ نے رزق کی تقسیم درجہ بدرجہ رکھی ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ رزق میں بھی بعض کے پاس کم ہوتا ہے، بعض کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ڈیورسٹی رکھی ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، ہم نے ہر امت میں ایک گواہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے اپنی گواہی کو پیش کرے گا، اس وقت تمہارے پاس بولنے کے لیے کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔